الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم اور سامعین باتمکین اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے دو راستہ ہموار کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک غلط راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک حق والوں کا راستہ ہے، ایک باطل والوں کا راستہ ہے، ایک نیک لوگوں کا راستہ ہے، ایک برے لوگوں کا راستہ ہے. ایک وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کو پا لیتا ہے، جس پر چل کر انسان اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے، جس پر چل کر انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے. ایک وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے، جس پر چل کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جس پر چل کر انسان جہنم کے راستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ غلط راستہ کیا ہے اور سیدھا راستہ کیا ہے. اسی سوال کے جواب دینے کے لیے اور پوری دنیا کو بتلانے کے لیے اور عالم انسانی کو یہ مطلع کرنے کے لیے اور باخبر کرنے کے لیے کہ کون سا غلط راستہ ہے، کون سا صحیح راستہ ہے، کس راستے پر انسان کو چلنا ہے، کس راستے سے بچنا ہے، اسی بات کو بتلانے کے لیے اور اسی سوال کے جواب کی شکل میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اس دنیا کے اندر وجود بخشا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد اور سلیمان، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا آنے کا مقصد یہی تھا تاکہ دنیا کے انسانوں کو معلوم چلے اور عالم انسانی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، کس راستے پر ہمیں چلنا ہے اور کس راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے. قرآن کہتا ہے ان ھذا صراط مستقیما، یعنی یہ جو قرآن کے شکل میں تمہارے سامنے جو موجود ہے اور یہ جو حدیث تمہارے سامنے موجود ہے اور یہ جو دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کو پا لیتا ہے، جس پر چل کر انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے، جس پر چل کر انسان جہنم سے بچ جاتا ہے. سب سے اخیر میں جو نبی آئے اس بات کو بتانے کے لیے، ان کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، جن کا نام ہادی ہے، جن کا نام نذیر ہے، جن کا نام بشیر ہے، جن کا نام منیر ہے، جن کا نام سراج ہے، جن کا نام کافۃ للناس ہے، جن کا نام رحمت للعالمین ہے، جن کا نام داعی الی اللہ ہے، جن کا نام یاسین ہے، جن کا نام طٰہٰ ہے. حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 500 سے زیادہ نام آیا ہے. حدیثوں کے اندر میں نے چند نام گنوائے ہیں. وہ نبی ہے جن کے اتنے سارے نام ہیں، وہ نبی ہے، یہ واحد نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے کبھی پیار سے، لاڈ سے قرآن کریم کے اندر یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے، کبھی پیار اور لاڈ سے طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارتا ہے. یہ واحد نبی ہے جن کا گزر اور جن کا سفر وہاں تک ہوا ہے جہاں تک فرشتوں کا بھی سفر نہیں ہوا ہے. وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا وہ بارڈر ہے جہاں سے فرشتے جا کر رک جاتے ہیں، اس کے آگے فرشتے نہیں جا سکتے ہیں. اس کے آگے کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. یہ واحد نبی ہے. ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہلے آسمان کو اور دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، ساتویں اور جنت اور جہنم کا سیر کرنے کے بعد وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے بھی آگے عرش کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. یہ واحد نبی ہے جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا. یہ واحد نبی ہے جن کے سر پر ختم نبوت کا سہرا باندھا گیا. یہ واحد نبی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، یہ جو سب سے عرفہ ہے